بڑی ہے کہ جس سے آدمی کی زندگی، اس کا وقت، اس کا پیسہ، اس کی صلاحیتیں، اس کے تعلقات، آدمی یہاں ہے اور کہاں جاپان سے تعلق ہے، کہاں کوریا سے ہے اور کہاں امریکہ اور انگلینڈ سے، اور کس طرح کے یہ تمام تعلقات اور تمام زندگی وقت ایسا بھی تعلقات کہ وہ اس کے لیے وبال جان نہ بنے، آخرت کی تباہی کا سبب نہ بنے، بلکہ زندگی کے بننے، خدا کے راضی کرنے، آخرت کے بننے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، جیسے آپ نے فرمایا جو علت آئی صلاح خود نے مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند، یہ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت زور دے، کلمہ سیکھو نماز سیکھو، کلمہ سیکھو نماز، ہم یہ سمجھتے کلمہ کا حق آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہو گیا وہ اندر کی آواز بن جائے، کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ایک ہفتے کا رسول برحق، اللہ کے پیغمبر برحق، نبی آخر الزمان، تمام نبیوں کے سردار، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت قیامت کہ وہ دلوں کی آواز بن جائے، کلمہ نفع، نقصان، عزت، بیماری، تندرستی، بننی، بگڑنی، شیر کا بننا، بنے کا بگڑنا، اور میرے گھر کی سوئی دھاگے کی ضرورت سے لے کر میرا جہنم سے بچنا، جنت کا داخلہ صرف میری ذات کے لیے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کی والی محنت کے ذریعے، ان کی والی دعوت کے ذریعے، ان کے والے آنسوؤں، آپ کی قرآن، آپ کی آہیں، آپ کی یا ایوب کی صدائیں، یہ شہرے کیا ہے، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جہاں بھی گئے، روم گئے، فارس گئے، افریقہ گئے، جہاں گئے وہاں سے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو، تمام صحابہ کا ایک مشترک جواب، جیسے نبیوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا ایک ہی مشترک، سب کی ایک ہی مشترک بات، لا الہ الا اللہ، ایک ایمان کی دعوت، اور جس کو قوم کے لیے، اس علاقے کے لیے جو دین دے کر بھیجا تھا، ہر نگرے کا کہا انی لکم ناصح امین، یہ جو ہم تم کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، اس سے قبر میں اندھیرا ہوگا، اس سے قبر میں اجالا ہوگا، یہ جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں تمہاری ہی اپنی بھلائی کے لیے، تمہاری ہی اپنی خیرائی میں، ما اسألکم علیہ من اجر، ما اسألکم علیہ من اجر، اس محنت پر تم تو چونکہ ناواقف ہو، نادان ہو، جانتے نہیں ہو، اسی لیے کہتے ہیں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آتَيْتُمْ، نبیوں کو ستایا، اور کیسا ستایا، میری نبیوں نے کیا تم نے کتنا ستایا، ہم اس پر صبر کریں گے، اسی لیے کہ جب آدمی اس کام میں چلتا ہے مختلف قسم کی گھاٹیاں آتی ہیں، ہر گھاٹی میں لگنا، اور اس وقت کا جو حکم ہے اس کو پورا کریں، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ باقاعدہ حضور کے ہاتھ میں بیعت کی، بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اس بات کی علی السمع والطاعة فی اليسر والعسر منشطا وفقرها وعلى اجرة علیہ، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی
چاہتا ہوگا یا جگر روز پر ہوگا، ہر حال میں آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں، نہیں خالی اس کی تقریر کر کے ختم کر دو۔ صحابہ کی پوری سیرت پڑھ لو، کیسے کیسے حالات آئے، طبیعتوں پر کیسی گرانی، لیکن ہم اس کو اتنا جانتے ہیں اللہ رسول اور نبی، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنے کا راستہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کا اتباع۔ جتنا آپ کی چال چلے جیسا صحابہ نے اس کو عملی طور پر ثابت کر دیا، بے شک اللہ کے بندے سچے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق ہے، اور یہ نبی کے دلالے، نبی کے لیے نبی کی ادنا سنت۔ یہاں تک ایک صحابی ہے، ان کے بیٹے نے وہ جو دعا ہے اسلمت نفسی الیہ ووجہت وجہی الیہ وفوضت امری الیہ والجأت ظہری الیہ رغبۃ ورہبۃ آمنت بک وبکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ بیٹے نے ارسلت وبنبیک کے بجائے وبرسولک الذی ارسلت کہہ دیا۔ وہ شیخ الحدیث صاحب اور وہ صحابی ناراض، زندگی پر بات نہیں کی، جو بول حضور کی زبان سے نکلے اس سے جو نور ہے، جو بڑا پڑھا لکھا آ گیا کہ ہر ادب نبی کا سنت، نبی کا اتباع۔ اس لیے دوستوں میں لاحظ کیا کہ اللہ آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دین جو ہے الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ قرآن کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں سب ہمارے بچ کا ہے، لیکن یہ ہے اللہ نے جن بندوں کے لیے قرآن اتارا ہے اس کی استعداد بھی اللہ نے ان کے اندر رکھی۔ جیسے باپ جانتا ہے کہ میرا بیٹا 8 سال کا ہے، میرے ہاتھ میں جو تھیلا ہے وہ 13 کلو کا ہے، یہ 8 سال کا بچہ 13 کلو کا تھیلا نہیں اٹھا سکتا۔ اب اگر بچے پر ابا 8 کلو 13 کلو کا سامان رکھے تو باپ کی طرف سے جاتی ہے نہیں۔ ایمان سے لے کے اخلاق تک، دنیا سے لے کے آخرت، اللہ کی رضا، جنت کے داخلے، جہنم سے بچنے کے لیے سارے جتنے احکامات ہیں وہ ہیں جو بندوں میں استعداد رکھی۔ اگر اللہ بندوں میں اس کی استعداد نہ ہوتی حلال کی اختیار کرنے کی، حرام سے بچنے کی، جائز کے کرنے کی، ناجائز سے بچنے کی، اگر اس کی استعداد نہ ہوتی اور پھر حکم دیتے تو اللہ کی طرف سے زیادتی ہوتی۔ وما كان ربك بظلام للعبيد، تمہارا رب بندہ پر ظلم نہیں کرتا، رحمان رحیم کریم۔ کرو گے اتنا پوڑیوں فرض کرو گے، پوڑیوں کی مقدار دے گا کروڑوں کی مقدار، 3 قدم چلے لاکھوں لے کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ قرآن کا ایک ہے اور آ رہا ہے مہینہ رمضان مبارک، قرآن کا مہینہ، مہمان کا استقبال کا استقبال، جیسے مہمان کا استقبال مختلف قسم کی ڈشوں سے ہوتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ جو رمضان خدائی مہمان باقاعدہ نامزد ہو کر آپ کے گھر آتا ہے، آپ کے نام سے مجھے بھیجا گیا ہے، تو کیسے آئے؟ کیسا ہے؟ جہنم پہ تالے لگوانے، جنت کو سنوارنے اور مہکوانے اور اعمال کا بھاؤ بڑھوانے، ساری دنیا کے سارے مفتی جمع ہو جائیں، فجر کی 2 سنتوں کو، فجر کے 2 رکعت فرضوں کو اسی
لیکن اللہ نے معاف فرمایا، ہم نے تو صرف پیسے ہی کو نعمت سمجھا، مجھے 2 پیسے مل گئے، نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کے بھی مانگنے کو دعا سکھائی ہے، لیکن اصل نعمت روز ایمان میں ترقی ہو، روز نماز کو جی چاہ رہا ہو، نماز میں جان پڑ رہی ہو، سجدے سے سر ہو میرا در ہو تیرا، سر ہو میرا در ہو تیرا، سر ہو میرا در ہو تیرا، زمین سے سر اٹھانا کو جینا چاہ رہا، خدا مجھے قرآن پڑھا اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو، ترقی کی راہ مرنا ہر ایک کو ہے، اور اسی ذمہ داری کا جواب بھی وہاں دینا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اپنے کو پہچانو۔ مجھے یاد آیا مدرسے میں تھا، کیا ہو گیا؟ بیمار مجھے اس وقت ایک دوا کی وہ جواب یہ جواب فرمایا، دعوا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوا کیا کرو، یہ اتباع سنت میں دوا استعمال کر رہا ہوں، شہد شفا اللہ کے بندے، اللہ کا بھی ہے آپ کے لیے بھی، جو آپ کی چال کرے، جو آپ کے علام کو زندگی میں جو آپ نے کہا اس پر عمل کرے، بیماروں کو کہا ہے دعوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں دعا کیا کرو، اس لیے کہتے ہیں صحت جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور امانت ہے، اس کی حفاظت بھی آدمی کو خود کو خیال ہوتا ہے کون سی چیز مجھے راس آتی ہے کون سی نہیں، یہ تو نعمت ہے اللہ کی، امانت ہے اللہ کی صحت، اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس سے خیر میں استعمال کرنا ہے، کہ کونوا انصار اللہ، اللہ نے تمہیں جو صحت دی ہے، جان دی ہے، مال دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تعلقات دیے ہیں اور نہ جانے کیا کتنی نعمتیں دیے، کونوا انصار اللہ، اپنی تمام خدا داد چیزوں سے نبی کے لگائے باغ کو پانی پہنچا، ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچے، نماز جاندار اور پوری طرح سے 100% زندہ ہو جائے، آنے والے رمضان کے اندر کوئی اجنبی آدمی بھی آئے جس نے کبھی نہ دیکھا کیا بات کیا، کوئی پانی پی رہا ہے، کھا رہا ہے، ہوٹل بھی بند ہے، ہاں یہاں رمضان مبارک آئے، ہماری زندگیوں سے اسلام سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی شادی نے تو اس کے اوپر کتنا غصہ کیا اور وہ اچھا بھائی میری بھول ہو گئی معاف کر دو، یہ کیا آتی ہے اتنی مشکل ہے، اتنی مشکل ہے کیونکہ جو بدلا سلمن قطعت واعف عمن ظلمت احسن الى من اساءت، جو تجھ سے کاٹے اس سے جوڑ، جو تجھ سے ظلم کرے سے معاف کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلا سلوک کر، ایمان جائے قادر ہونے والے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق، کوئی چیز نہیں چھوڑی، لیکن یہ میں بھی بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى
اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی ناراضگی کا خوف. اسی لیے عیسائی مریم علیہ السلام کی بھی جب کیا تھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت میں آتا سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا غضب. اسی لیے سورہ فاتحہ روز پڑھا، نماز نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو. کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کے تیرا غضب اترا. اور یہ بھی بتا دیا وہ کون تھے؟ جن کے خاندانوں میں نبی پیغمبر لیکن راہ چھوڑ دی، نبیوں ہی کو قتل کرنا شروع کیا. اور ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا. اس لیے میں دوستوں اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، بار بار اے اللہ سیدھی راہ چلائیو. سلیمان غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کرتے تھے، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ہمیں سیدھی راہ چلا دے. اور مثال دیتے ایک آدمی کو اسٹیشن جانا ہے، ارے مجھے اسٹیشن جانا تھا تو چلو سیدھے چلے جاؤ اور وہ کر کے ایک تھوڑا سا موڑ آئے گا، دائیں طرف ہو جانا اور اس کے بعد پھر جگہ آئے گا وہاں کے خالی میں. یہ تو ہے دکھانا. ایک آدمی کو اسٹیشن جانا اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا دے. وہی چلائے گا تیرے پتے میں ہے. تیرا نام ہم نہیں، تیری توفیق کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے. تو ہی ہمیں سیدھی راہ چلا. نبی کی سنتوں کو، نبی کی اداؤں کو، نبی کے طریقے کو اے اللہ تو اے اللہ ہماری تصدیق فرما. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا یہ مانگا کرتے تھے، اللہم اصنع بنا ما انت اہلہ ولا تصنع بنا ما نحن اہلہ. اے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیجو جیسا تو ہے. اے اللہ ہمارے ساتھ ایسا رکھو جیسے ہم تو بہت گندے ہیں. تو پاک، تیرا راستہ پاک، تیرا کلام پاک، تیرا نام پاک، تو پاک ہی پاک، ہمیں پاکی کے راستے دیکھتے ہیں. اس لیے جو کہتے ہیں سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو اللہ پاک نے ہم سب کا انعامات کیے ہیں. اس کی شکر گزاری کیا ہے، تندرستی ابیات کریں. 7 آدمیوں کو اللہ پاک قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جہاں کوئی سایہ رہے گا. اس میں شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس کی جوانی چار طرف سے پھوٹ رہی ہے. کیا اس کی چال، کیا اس کے ہاتھوں پیروں کی حرکت، کیا اس کا بولنا، کیا اس کا، لیکن اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے. میری آنکھوں سے دیکھنے کو اللہ اس بات کو پسند کرے کہ میرے کس بول سے، میری کس نظر سے، میرے کس حرکت سے، میرے کہاں بیٹھنے سے، میرے کیسے کھڑے ہونے سے. کہ جس جوان نے اپنا آپ کو یہاں کا پابند کیا ہوگا اللہ اس دن اس کو عرش کے سائے دے گا. ایسے ہی وہ حاکم جو عدل انصاف، ایک پوسٹ ہے، ایک عہدہ ہے، جس کو چاہے جیسے فرعون کہ جس کو چاہے قتل کروا دے، جس کو چاہے زندہ رکھوا دے. میں ہوں کہ نہیں، وہ عادل انصاف کرنے والا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جو حق کے بارے میں، صحیح کے لیے خدا کی مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے جو حق فیصلہ یہ جو اس کو اللہ سائے میں دیکھتا ہے. ایسے ہی 7% کے رکھتا ہے. ایک جوان جس کو ایک آب و تاب والی حسین و خوبصورت عورت اپنی طرف بلائے اور یہ جو ہے مجھے اللہ کا ڈر ہے،
جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہہ دیا، اس نے دھمکایا تھا جیل میں ڈلوا دوں گی، کوڑے بلوا دوں گی، کیوں کریں گے؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی، میرے مالک یہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، یہ جس کے کرنے کو کہہ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں جو سزا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کہا نہ مانا تو ہم تجھے جیل میں ڈال، میرے لیے میرے اللہ کا حکم پورا کر کے جیل خانہ اس کے شاہی محل سے اچھا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارا پہلا نمبر ایمان، کہ ایسا ایمان بنے کہ گناہ کے سارے اسباب جمع ہیں اور اشارہ کر سکتا ہے، طاقت بھی ہے، ہمت سب کچھ ہے۔ میرا اللہ سمیع ہے، میرا اللہ بصیر ہے، میرا اللہ علیم ہے، کوئی سنے نہ سنے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، میرے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا یہ ایمان اسے سارے اسباب کے ہو تو ہی گناہوں سے روکتے، اس کا نام ایمان ہے۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے ایمان، اور جس کا جتنا ایمان بنے گا، جیسے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، بہت چھوٹی لائٹ 0 بلب ہوتا ہے، پھر 25 پھر 40 اور پھر تو یہ کھیلنے والے تو رات کو ہی نہیں بنا لیتے ہیں اس کی چھت کا ہی۔ یہ ایمان بڑھتے 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 ایسا بڑھے کہ ساتوں زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے، خاک ہے، خاک ہے، خاک ہے، خاک ہے، مٹی ہے، مٹی ہے، کوئی کچھ نہیں، میرا وہ اللہ جس نے یہ سارا بنایا ہے۔ اسی لیے ایمان کو بولنا ہے، ایمان کو سننا ہے، اور ایمان کی کیا بھکاری بھیک مانگتا ہوگا، دے دو دے دو دے دو دے دو مانگتا ہے نا، اس سے زیادہ راتوں کے اندھیرے میں اٹھ کر اے اللہ ایمان دے دے، وہ ایمان جو تو چاہتا ہے، بدلہ کیسا ہی ہوگا۔ آمنت باللہ کما ہو باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کو پڑھ بھی رہے ہوں، سن بھی رہے ہوں، اور موٹے موٹے آنسو اللہ کو رونا نصیب فرمائے۔ دنیا رو رہی ہے، دنیا رو رہی ہے، کوئی کپڑے کو، کوئی پیسے کو، کوئی جاب کو، کوئی دولت کو، نہ جانے کہاں کہاں دنیا رو۔ خدا ہمیں اپنے سامنے رونے والا بنا۔ یہ عید العظم ہے، اللہم ارزقنی عینی حق الخیر تسقیا للقلب بذنوب الدمع قبل ان تكون الدموع دما للاضراس جمعا۔ اے اللہ مجھے وہ آنکھیں دے جس کے آنسو دل کی سچائی ہو، ایمان کی سچائی ہو رہی ہے، وہ دل کے جس میں آدمی کی دھار پہاڑ کے برابر ہو جائے گی جہنمیوں کی۔ اے اللہ ایسے سے بچا دے۔ اسی لیے دوستو دین سیکھنا ہے، اور اللہ نے ارے شب برات آ رہی ہے، سال بھر میں جو کچھ کیا ہے وہ ساری کارگزاری اللہ کے فیصلے میں میرا اپنے حق میں، اپنے بیوی بچوں کے حق میں، ماں باپ خاندان کے حق میں، دنیال ننیال اور پھر دوست احباب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے حق میں روتے ہوئے آ سکے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کا حکم ہے۔ اتباع کہاں سے شروع کیا؟ آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دعوت، سیکھنا سکھانا اور دلوں کی پاکی صفائی، یہ آپ کا یہاں سے آپ کی نبوت کا آغاز، اور یہاں سے آپ نے کام شروع کیا۔
کہاں تک پہنچا، اب کہاں ختم ہوا؟ وہ بازار بہت خندہ پیٹ پر پتھر گھر کے چلے مجھے شہر راجی کی چھاتی میں دودھ نہیں اور نوازوں کے زبان شک کیا کیا حالات، ان سب بات سارا کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آخری وقت ہے، امت کا تعلق پردہ ہٹا دو، پردہ ہٹا دو، ایک نظر امت کو دیکھتا رہے اور اپنے بارے میں اللہم اللہم اعنی علی غبرات الموت دعا کریں۔ سرور کائنات فرشتے جن کے آگے جبریل نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب آگے میں نہیں جا سکتا، وہ جبریل، لیکن آپ اللہ کے اللہ پاک کی شان، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کو راضی کرنے کا جذبہ، اس کی ناراضگی کا خوف، آئینی اعلیٰ اے اللہ موت کی شکتیوں پر میری مدد کرنا، حضور دعا کریں۔ اس لیے اما جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنت حجر شریف میں پڑھ کر مسجد کی طرف چل کے تو آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر ہاتھ کی دعا کرتے، یعنی اللہ کی شان بے نیازی پر نظر۔ ہم تو کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، سرور کائنات تاجدار مدینہ جہاں نبیوں کی نبوت ہے، تمام آسمانی کتابیں اس قرآن پر کیا دعا کریں؟ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، اذل او اذل، اظلم او اظلم، اجہل او اجہل۔ اے اللہ تیری پناہ، اے اللہ تیری پناہ، گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، پھسل جاؤں یا پھسلائے، ظلم کروں یا ظلم کیا جائے، جہالت کا کوئی کام کروں یا جہالت میرے ساتھ کی جائے۔ حضور یہ دعائیں مانگے، شان آپ کی وہ ہے اللہ کی شان۔ اس لیے دوستو یہ کام بڑا ہے، اللہ بڑے ہے، اللہ کا کام بڑا ہے، اللہ کے نبی کا کام ہے جو آپ کی شان ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسوں کو اس نے جب اس نعمت کی قدر کریں گے، اور اس کی قدر کیا ہے؟ جس وقت کے اس کے جو تقاضے ہو، مقام پر ہیں مسجد وار جماعت، روزانہ کے جو روزانہ ہفتے والی ماہانہ جتنے کام نہیں، باہر ہیں جیسے صحابہ دو ہی قسم کے تھے، یا مہاجر تھے یا انصار تھے، ہاں بیوی بچے چار باہر سب کا ایسا حق ادا کیا، ایسا حق ادا کیا۔ ان کے کاروبار پر آیتیں آئی، ان کے کاروبار پر آیتیں آئی، قرآن نازل ہوا کیا کہ اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں۔ میرے دوستو یہ 4 مہینے چلے اور اس کے بعد